کافر ملحد اویس اقبال، جس کے سامنے میں اپنے چینل پر 313 سوال اس کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک انتہائی جھوٹا شخص ہے جو حقائق کو مروڑ تروڑ کر پیش کرتا ہے اور ہر بات میں اپنی جانب سے ملاوٹ کر کے بات کو بدل کر پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم کو اپنی کج فہمی کی بنا پر صرف ترجمے پر اکتفا کر کے آیات کا غلط مطلب نکال کر نہ صرف خود گمراہی میں پڑا ہوا ہے بلکہ اور بہت سوں کی گمراہی کا سبب بن رہا ہے۔ میں کم و بیش 1 سال سے اس کو پوری توجہ کے ساتھ سن رہا ہوں۔ یہ ایسا بھی کرتا ہے کہ ایک صاف اور واضح آیت کو غلط رنگ میں پیش کرتا ہے، اور چونکہ کم و بیش 30 سال سے میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے، جہاں تقریباً ہر بات کو ہی جھوٹ بنا کر بیان کرنے کا رواج ہے کہ 1000 باتوں میں شاید ایک بات بھی ٹھیک ٹھیک بیان نہ کرنے کی پالیسی پر عمل کیا جاتا ہے، لہذا یہ شخص بھی اس ماحول میں رہ کر اس فن میں مہارت حاصل کر چکا ہے۔ میں آپ آڈینس سے بالکل بھی اس بات کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس کی بات نہ سنو، بلکہ میں دست بستہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ہر پوڈ کاسٹ میں سے صرف ایک بات کو چوز کر کے قرآن کریم کی روشنی میں اس کا تجزیہ فرمائیے۔ آخر اللہ پاک نے آپ سب کو بھی فہم و فراست سے نواز رکھا ہے، تو کیوں اس کا استعمال نہ کیا جائے؟ یقین جانیے، بہت جلد اس شخص اویس اقبال کی حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی کہ یہ ایک انتہائی جھوٹا شخص ہے۔ میں پچھلے 5 ماہ سے اس کو دعوت دے رہا ہوں کہ میرے سوالوں کا سامنا کرے، لیکن یہ شاید اس بات کی ہمت نہیں کر پا رہا ہے، اور جو سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ان کو آپ خود بھی قرآن کریم کی روشنی میں جانچ سکتے ہیں۔ میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کو کلام الہی کے طور پر قبول فرمائیے، لیکن کم از کم جو بات عقل کے معیار پر پوری اترے اس کو قبول کرنا ہی انسان ہونے کی دلیل ہے۔ آخر کیوں آپ اپنی فہم و فراست کو کام میں لا کر کے اس کو قیمتی نہیں بناتے ہیں، نہ کہ کسی بھی گمراہ انسان کی اندھی تقلید کر کے اپنے اصلی جوہر انسانی کو مٹی میں ملانے پر تلے ہوئے ہیں؟ اس طرح یقیناً آپ اپنی بہترین صلاحیتوں کی ناقدری کر رہے ہیں۔ آخر کیوں ہم ان کو استعمال میں نہ لا کر کے کسی بھی جھوٹے شخص کی اندھی پیروی سے خود کو محفوظ رکھیں؟